جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نماز جنازہ کی دعائیں وغیرہ پڑھی۔ اس میں ایک سائل کا سوال سامنے آیا کہ مشرکین کے بچے جو بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ اس کا ہم نے پہلا سبق کل پڑھ لیا تھا، آج اس کا دوسرا سبق ہے۔ تو جو اطفال المشرکین ہیں، غیر مسلم کے جو چھوٹے بچے ہیں، اس کے بارے میں فقہا کا پہلا قول یہ تھا کہ وہ جنتی ہوں گے، اور اس کی تفصیل پیچھے والے سبق میں گزر چکی۔ اب اس کی دوسرا جو سبق ہے کہ اطفال المشرکین غیر مسلم کے جو بچے ہیں اس کے بارے میں جو دوسرا قول ہے وہ آج کے سبق میں ہم دیگر اقوال پڑھیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ جہنمی ہوں گے۔ ہم من آبائہم، وہ اپنے آباء و اجداد کے تابع ہوں گے، چونکہ آباء و اجداد ان کے غیر مسلم ہیں، تو جو ان کا حکم ہوگا وہی حکم ان کے بچوں کا ہوگا۔ ماں باپ وہ حالت کفر میں دنیا سے گئے ہیں، وہ جہنمی ہیں، اور ان کے بچے بھی اسلام کی حالت میں دنیا سے نہیں گئے، تو ہم من آبائہم، ایک حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو ہم حدیث یہاں پر بیان نہیں کریں گے، وہ دلائل کے اعتبار سے جو آتی ہیں بس اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ تو فقہا کا دوسرا قول یہ ہے کہ وہ جہنمی ہوں گے۔ تیسرا قول یہ ہے فقہا کا ان کے بارے میں، نہ جنتی ہیں نہ جہنمی ہیں۔ غیر مسلم کے جو بچے نہ وہ جنتی ہیں نہ وہ جہنمی ہیں، بلکہ اعراف میں ہوں گے۔ اصحاب الاعراف، سورۃ اعراف ہے نا، تو اعراف ایک مقام ہے جو نہ جنت ہے نہ وہ جہنم ہے، جنت اور جہنم کے وہ درمیان میں ہے۔ تو اصحاب الاعراف رجال یعرفون، تو وہ اعراف کے اندر ہوں گے۔ جنتی اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے جنت والے اعمال نہیں کیے، اور جہنمی بھی اس لیے نہیں ہے کہ جہنم والے اعمال نہیں کیے۔ تو دوسرا قول کہ وہ نہ جنتی نہ جہنمی بلکہ وہ اعراف کے اندر ہوں گے، کیونکہ اعمال نہ جنت والے ہیں نہ جہنم والے۔ چوتھا قول یہ ہے اطفال المشرکین، غیر مسلم کے بچے جو بچپن کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، مرنے کے بعد ان کا کیا حکم ہوگا۔ چوتھا قول یہ کہ ہم خدام اہل الجنہ، ہم خدام اہل الجنہ، وہ اہل جنت کے خدام ہوں گے، جائیں گے جنت میں، لیکن جنت میں ان کی جو حیثیت ہوگی وہ جنتیوں والی نہیں بلکہ اہل جنت کے خدام والی وہ حیثیت ہوگی۔ جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں احادیث کے اندر اس بات کا ذکر آتا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا خدام ہوں گے جو اہل جنت کی خدمت کیا کریں گے۔ تو اطفال المشرکین ہم خدم اہل الجنہ، اہل جنت کے وہ خادم ہوں گے، ان کی خدمت کریں گے۔ جب وہ ان کی خدمت کریں گے اہل جنت کی تو لازمی بات ہے خود بھی وہ جنت میں ہوں گے۔ پانچواں قول ان کے بارے میں یہ ہے کہ آخرت میں امتحان ہوگا۔ جیسے دنیا دارالامتحان ہے نا، تو اللہ پاک نے ان کے لیے خاص طور پر دنیا آخرت کو دارالامتحان بنائیں گے، کہ مثال کے طور پر اگر وہ لوگ دنیا میں رہتے اور بڑے ہوتے تو آیا وہ اسلام قبول کرتے یا نہ کرتے، تو ایسا ہی ان کا آخرت میں امتحان ہوگا۔ تو اس امتحان میں اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، تو لازمی بات پھر وہ جنتی ہوں گے، اور اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر ان کا معاملہ جہنمی ہوگا۔ اور چھٹا قول فقہا کا ان کے بارے میں یہ ہے توقف۔ توقف کا مطلب یہ ہے کوئی حکم نہ لگایا جائے، نہ جنتی ہونے کا حکم لگاؤ اور نہ جہنمی ہونے کا حکم لگاؤ، کیونکہ اس کے بارے میں آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کوئی اللہ نے سوال نہیں کرنا، تو آپ توقف کرو، اللہ بہتر جانتا ہے ان کے ساتھ جو وہ معاملہ کریں گے۔ تو یہ ہم نے نماز جنازہ کی دعائیں پڑھی تھیں، ان دعاؤں کے نتیجے میں چند سائلین کے سوال آگے کہ مرنے والے چھوٹے جو بچے ہیں، دعا تو ہم ان کے لیے پڑھتے ہیں، تو غیر مسلم کے جو چھوٹے بچے ہیں ان کا حکم کیا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی احادیث کے اندر پوری تفصیل ہے اس سبق کی، تو ہم نے اس کا جو خلاصہ تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ 7 اقوال فقہا کے تھے، 6 آج بیان ہوئے ہیں اور ایک کل بیان ہوا تھا، اور کل 7 جو مسلمانوں کے بچے ہیں ان کا حکم بھی بیان ہوگا۔ تو یہ دوسرا سبق ہے، اور اس سے پیچھے والا وہ پہلا سبق کا دونوں اسباق کے اندر اطفال المشرکین اور اطفال المسلمین ان کا تفصیل کے ساتھ حکم آ گیا۔